اس سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ما سأل احد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الدجال اکثر مما سألتہ، کہ نہیں سوال کیا کسی نے بھی امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے دجال کے متعلق اکثر زیادہ اس سے سالتہ جو میں نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سوال کیے، یعنی مجھ سے بڑھ کر دجال کے فتنے کے بارے میں حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کسی نے بھی پیغمبر علیہ السلام سے زیادہ سوال نہیں کیے۔ وَإِنَّهُ قَالَ لِي، پیغمبر علیہ السلام نے مجھے فرمایا کہ مَا يَضُرُّكَ، وہ دجال تجھے نقصان نہیں دے سکے گا۔ قلت، میں نے عرض کی اِنَّهُمْ يَقُولُونَ، کہ یا رسول اللہ بے شک لوگ کہتے ہیں اِنَّ مَعَهُ جَبَلَ خُبْزٍ وَنَهْرَ مَاءٍ، کہ بے شک دجال کے ساتھ روٹیوں کا پہاڑ اور پانی کی نہر ہوگی۔ قالا، پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا هُوَ أَهْوَنُ عَلَى اللَّهِ مِنْ ذَلِكَ، ان ایمان والوں کے ایمان کو بچانا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پاک پر اس سے زیادہ آسان ہے۔ اب ان معاہو جبل خبز و نہر ماء، حضرت مغیرہ فرماتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ اس کے ساتھ روٹیوں کا پہاڑ ہوگا اور پانی کی نہر ہوگی، کہ کاتسالی ہوگی اور اس کے پاس روٹی پانی دونوں وافر مقدار میں موجود ہوگا، لوگ کاتسالی کی وجہ سے اس کے پاس آ جائیں گے۔ هُوَ أَهْمَنُ عَلَى اللَّهِ مِنْ ذَلِكَ، وہ اس سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک ذلیل ہوگا۔ لفظی معنی کہ دجال کے پاس حقیقت میں طاقت نہیں ہوگی، وہ تو صرف دھوکہ اور فریب ہوگا، اور اس کے دجل اور فریب اور جھوٹ کو دیکھ کر ایمان والوں کا ایمان مزید پختہ ہو جائے گا۔ اور ایک دوسری حدیث میں آتا ہے یہ دجال کا فتنہ جو ہے اور دجال جو ہے یہ اتنا بڑا فتنہ ہے کہ اللہ کے ہر نبی نے دجال کے فتنے سے اپنی امت کو ڈرایا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ما من نبی، نہیں گزرا کوئی نبی الا وقد انذر امتہ، مگر تحقیق اس نے ڈرایا اپنی امت کو الاعور الکذاب، کانے جھوٹے سے۔ الا ان اعور، خبردار بے شک وہ کانا ہے، دجال جو ہے وہ کانا ہے۔ وَإِنَّ رَبَّكُمْ عَزَّ وَجَلَّ، اور بے شک تمہارا پروردگار لَيْسَ بِأَعْوَرَ، وہ کانا نہیں ہے۔ مَكْتُوبٌ بَيْنَ عَيْنَيْهِ، لکھا ہوا ہوگا اس دجال کے دونوں آنکھوں کے درمیان کافارا، اور اس کو ہر اہل ایمان جو ہے وہ پڑھ لے گا اور اس کو پتہ چل جائے گا یہ کافارا لکھا ہوا ہے، اور کافارا کا معنی ہے کافر۔ اس کے جو دو آنکھوں کے درمیان بالکل واضح طور پر لکھا ہوا ہوگا کہ وہ کیا ہے، کافر ہے۔ ما بینا، یہ جو جملہ ہے ما من نبی الا وقد انذر امتہ، کہ کوئی بھی نبی نہیں آیا مگر اس نے اپنی امت کو جھوٹے دجال سے ڈرایا۔ اس کا مطلب محدثین اکرام فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے دجال کا وقت جو ہے مقرر نہیں فرمایا تھا، صرف اس قدر بتایا گیا کہ وہ قیامت کے نزدیک ظاہر ہوگا، اور قیامت کا وقت طے نہیں تو دجال کا وقت بھی طے نہیں۔ انہو آورو، دجال کانا ہوگا جبکہ اللہ تبارک و تعالی کانا نہیں ہے۔ مسلمانوں کا عقیدہ ہے
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات و صفات میں کوئی عیب و نقص نہیں۔ مکتوب بین عینیہ کافارا، اس کی دو آنکھوں کے درمیان کافارا لکھا ہوا ہوگا۔ اس سے مراد لفظ کفر ہے کہ جس کو ہر ایمان والا پڑھ لے گا۔ یہ دجال کفر کی طرف بلانے والا اور پھیلانے کا باعث ہوگا، لہذا دجال سے بچتے رہنا اور اس کی اطاعت نہ کرنا واجب ہوگا۔ یہ امت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان و انعام ہوگا کہ اس نے دجال کی دونوں آنکھوں کے درمیان لفظ کفر لکھ دیا ہے، جس کو ہر صاحب ایمان پڑھ سکے گا تاکہ اس کے مکر و فریب میں کوئی نہ آ سکے۔ اور ایک تیسری روایت، یہ جو پچھلی دو روایات گزری ہیں ان میں سے پہلی روایت بھی بخاری اور مسلم کے اندر، دوسری روایت بھی بخاری اور مسلم کے اندر درج ہے، اور یہ تیسری روایت بھی امام بخاری اور امام مسلم رحمہ اللہ نے اپنی صحیحین کے اندر ان کو نقل کیا ہے۔ تیسری روایت ہے ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت وہ فرماتے قال، پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا الا احدثکم حدیثا عن الدجال، کیا نہ میں بتاؤں تم کو ایک ایسی بات دجال کے متعلق ما حدث کہ نہیں بتائی وہ بات کسی نبی نے قومہ اپنی قوم کو، یعنی میں تمہیں ایسی بات نہ بتاؤں کہ جو اللہ کے کسی نبی نے بھی اپنی قوم کو دجال کے متعلق وہ بات نہیں بتلائی۔ انہو آورا، بے شک وہ کانا ہے، وَإِنَّهُ يَجِيُ مَعَهُ بِمِثَالِ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ، اور وہ آئے گا اس حال میں کہ اس کے ساتھ مثل جنت اور جہنم کے، مثل جنت اور آگ کے ہوگا۔ فَالَّتِي يَقُولُ، پس بے شک وہ چیز یقولو کہ کہے گا اس کو الجنت جنت، جس کے متعلق وہ جنت کہے گا یہ جنت ہے، ہی النار، حقیقت میں وہ آگ ہوگی۔ اب بمثال الجنت والنار واللتی یقول انہا الجنت ہی النار، مثال اس کی جنت اور جہنم کی ایسی ہوگی جس کو وہ جنت کہے گا وہ دوزخ ہوگی۔ مطلب یہ ہے کہ دجال جس کو دوزخ کہے گا وہ حقیقت میں جنت ہوگی، جو اس کی اطاعت نہیں کرے گا وہ غصے میں اس کو آگ میں ڈالے گا، تو جب وہ آگ میں ڈالے گا چونکہ وہ حقیقت میں جنت ہوگی تو وہ اطمینان اور راحت کی جگہ بن جائے گی، اور جو لوگ اس کی اطاعت کریں گے تو ان کو عیش و راحت دینے کے لیے وہ اپنی جنت میں ڈالے گا، تو جب وہ اپنی جنت میں ان کو ڈالے گا جو اس کے اپنے ساتھی ہوں گے تو وہ عیش و راحت پانے کے بجائے رنج و تکلیف میں پہنچ جائیں گے۔ علماء اکرام فرماتے ہیں کہ حدیث بالا جو ہے، یہ جو حدیث ذکر کی گئی ہے، اس کا مقصد لوگوں کو دجال سے ڈرانا ہے۔ اسی وجہ سے پہلے جز یعنی دجال کی جنت کا ذکر کیا گیا کہ اس کی جنت سے اپنے آپ کو بچانا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پاک سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں دجال کے فتنے سے بچائے۔ اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال، اے اللہ ہمیں اپنی پناہ کے اندر رکھنا مسیح دجال کے فتنے سے، اس برے